شاہ ولی اللہ کا ایک بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت سے مضبوط بنانے کے لیے بادشاہوں اور امراء سے خط و کتابت بھی کی۔ بر صغیر میں غلبہ اسلام اور اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش کرنے والی عظیم شخصیت سید احمد بریلوی شہید بھی شاہ عبد العزیز کے شاگرد اور شاہ اسماعیل شہید کے ساتھی تھے۔ سرزمین ہند میں اگر صرف شاہ ولی اللہ ہی پیدا ہوتے تو ہندوستان کے لیے یہ فخر کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے علوم و فہم سے نوازا جس کے ذریعے ہندوستان میں رائج حقیقت کی اصلاح کر سکے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ شاہ ولی اللہ بر صغیر پاک و ہند میں عہد مغلیہ کے مشہور عالم دین، محدث اور مصنف تھے۔ مجدد الفسانی اور ان کے ساتھیوں نے اصلاح کا جو کام شروع کیا تھا، شاہ ولی اللہ نے اس کام کی رفتار اور تیز کر دی۔ 1703 عیسوی اور 1114 ہجری کو موضع پھلت ضلع مظفر نگر اتر پردیش بھارت میں شاہ عبد الرحیم دہلوی کے گھر پیدا ہوئے۔ آبائی علاقہ دہلی تھا، نسبی اعتبار سے فاروقی، سکنی لحاظ سے دہلوی اور فقہی اعتبار سے حنفی تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے 5 سال کی عمر میں تعلیم شروع کی اور 7 سال کی عمر میں قرآن کریم کی تکمیل فرمائی۔ 7ویں سال کے آخر میں آپ نے فارسی اور عربی کے ابتدائی رسائل پڑھنا شروع کیے اور 1 سال میں ان کو مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے نحو کی طرف توجہ مبذول فرمائی اور 10 سال کی عمر میں نحو کی مارکہ آرا کتاب شرح جامی تک پہنچ گئے۔ صرف و نحو سے فراغت کے بعد علوم عقلیہ و نقلیہ کی طرف توجہ کی اور 15 سال کی عمر میں تمام متداول درسی علوم سے فارغ ہو کر درس و تدریس کا آغاز فرمایا۔ اس عرصے میں آپ نے اکثر و بیشتر کتابیں اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب سے پڑھیں اور انہی سے بیعت ہو کر 17 سال کی عمر میں بیعت و ارشاد کی اجازت بھی مل گئی اور 1143 ہجری تک اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی مسند درس و ارشاد کو سنبھالا اور خلق خدا کو فائدہ پہنچایا۔ 1143 میں جب آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی، حرمین شریفین کی زیارت اور وہاں کے مشائخ سے علوم حاصل کیا۔ شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی سے بخاری شریف کی سماعت فرمائی اور صحائح ستہ، موطا امام مالک، مسند دارمی اور امام محمد کی کتاب الآثار کے اطراف ان کے سامنے پڑھے اور ان کے علاوہ شیخ عبداللہ مالکی مکی رحمہ اللہ اور شیخ تاج الدین حنفی رحمہ اللہ سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا۔ واپس آ کر والد کے برائے مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت سے مضبوط بنانے کے لیے بادشاہوں اور امراء سے خط و کتابت بھی کی۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے اپنا مشہور حملہ شاہ ولی اللہ کے خط پر ہی کیا، جس میں اس نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست دی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے سماجی اصلاح کا بھی کام کیا۔ مسلمانوں میں ہندوؤں کے اثر کی وجہ سے بیوہ عورتوں کی شادی بری سمجھی جانے لگی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے اس رسم کی مخالفت کی۔ اسی طرح انہوں نے بڑے بڑے حق مہر اور خوشی و غم کے موقع پر فضول خرچی سے بھی روکا۔ حضرت شاہ ولی اللہ امت کے کلیدی مسائل کو مستقبل کی نظر سے بھی دیکھتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی اور اس پر زور دیا کہ اختلافات کی صورت میں انتہا پسندی کی جگہ اعتدال سے کام لیا جائے۔ انہوں نے تصوف کی بھی اصلاح کی اور پیری مریدی کے طریقوں کو غلط راستے سے ہٹایا۔ شاہ ولی اللہ کا ایک بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی علمی زبان فارسی تھی۔ قرآن چونکہ عربی میں ہے اس لیے بہت کم لوگ اس کو سمجھ سکتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کر کے اس رکاوٹ کو دور کر دیا۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے واقف ہونے لگے۔ ترجمہ قرآن کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ کتابیں علم تفسیر، حدیث فقہ، تاریخ اور تصوف پر ہیں۔ انہی کتابوں کی وجہ سے وہ امام غزالی، ابن حزم اور ابن تیمیہ کی طرح تاریخ اسلام کے سب سے بڑے عالموں اور مصنفوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب حجۃ اللہ بالغہ ہے۔
امام غزالی کی احیاء العلوم کی طرح یہ کتاب بھی دنیا کی ان چند کتابوں میں سے ہے جو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جائیں گی۔ کتاب میں شاہ ولی اللہ نے اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات کی وضاحت کی ہے اور دلیلیں دے کر اسلامی احکام کو عقائد کی صداقت سے ثابت کیا ہے۔ ان کی تحریر کردہ یہ اصل کتاب عربی زبان میں ہے، لیکن اب اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی ریاست اور اس کے نظام کے بارے میں ایک انتہائی قیمتی اور منفرد کتاب ازالہ الخفا عن خلافہ الخفا فارسی زبان میں تالیف کی تھی۔ یہ کتاب 2000 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی پرمغز ابحاث پر مشتمل ہے۔ کتاب کا اردو ترجمہ مولانا عبدالشکور فاروقی مجددی نے کیا ہے، جو قیمتی کتب خانہ آرام باغ کراچی سے شائع ہوا ہے۔ مولانا محمد بشیر سیالکوٹی مدیر دارالعلم اسلام آباد نے 2013 میں اس کتاب کا عربی زبان میں ترجمہ مکمل کر دیا، جو مئی 2016 میں 2 ضخیم جلدوں دارالعلم آبپارہ مارکیٹ اسلام آباد سے شائع ہوا۔ شاہ ولی اللہ اپنی کوششوں کی وجہ سے غزالی، ابن تیمیہ اور مجدد الفسانی کی طرح اپنی صدی کے مجدد سمجھے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال کے بعد جو بیداری پیدا ہوئی اور اس وقت بھی اسلامی احیاء کی جو تحاریک موجود ہیں، ان کے بانی حضرت شاہ ولی اللہ ہی ہیں۔ شاہ ولی اللہ جہاں خود ایک بہت بڑے عالم اور رہنما تھے، وہاں وہ اس لحاظ سے بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کی اولاد میں ایسے ایسے عالم پیدا ہوئے جنہوں نے ہند و پاک کے مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ آپ نے 20 اگست 1762 بمطابق 1174 ہجری کو 59 سال کی عمر میں دہلی میں وفات پائی۔ دہلی کے قبرستان مہندیان عقب ارون اسپتال دہلی گیٹ تدفین ہوئی۔ شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز عربی اور فارسی کے انشا برداز تھے اور 60 سال تک دینی علوم اور احادیث کی تعلیم دیتے رہے۔ وہ ان افراد میں شامل ہیں جن کی وجہ سے بر صغیر میں علم حدیث پھیلا۔ دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین کا سب سے بڑا کارنامہ اردو میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ ہے۔ تیسرے صاحبزادے شاہ عبد القادر دہلوی کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کی اردو تفسیر ہے، جو موضع القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تفسیر آج بھی انتہائی مقبول ہے۔ چوتھے صاحبزادے شاہ عبد الغنی تھے، جن کا شمار بھی اپنے زمانے کے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ شاہ ولی اللہ کی اولاد میں شاہ اسماعیل شہید کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ آپ شاہ ولی اللہ کے چوتھے صاحبزادے شاہ عبد الغنی کے بیٹے تھے، جن کا شمار بھی اپنے زمانے کے بڑے عالموں میں ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کے کام کو سب سے زیادہ ترقی شاہ اسماعیل نے ہی دی۔ وہ کئی اہم کتابوں کے مصنف بھی تھے، جن میں تقویۃ الایمان سب سے زیادہ مقبول ہوئی۔ بر صغیر میں غلبہ اسلام اور اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش کرنے والی عظیم شخصیت سید احمد بریلوی شہید بھی شاہ عبد العزیز کے شاگرد اور شاہ اسماعیل شہید کے ساتھی تھے۔ شاہ صاحب نے فقہ کل نظام کا فتویٰ دیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ تمام فرسودہ نظام کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس کی جگہ عادلانہ نظام کا قیام عمل میں لایا جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سرزمین ہند کے ان اکابرین میں سے ہیں جن کی نظیر نہ صرف اپنے اثر میں اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بہت سے قرون اور ممالک اسلامیہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ حضرت موصوف بقول حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند ان افراد ملت میں سے ہیں کہ سرزمین ہند میں اگر صرف شاہ ولی اللہ ہی پیدا ہوتے تو ہندوستان کے لیے یہ فخر کافی تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور علمی اور عملی کمالات کے اتنے گوشے ہیں کہ ہر ایک علیحدہ تصنیف کا مستحق ہے۔ مثلاً حضرت ممدوح کی جامعیت اور تبہر، دقت نظر، ظاہری و باطنی علوم کا حیرت انگیز اجتماع، مکاشفات و کرامات، تصنیف و تالیف، ترجمہ قرآن کی بنیاد، نصاب احادیث کی تاسیس،
درس کی اصلاح، اسرار شریعت کی دلنشیں اور مؤثر تشریح، کلام، تصوف، فلسفہ، اخلاق اور نظام حکومت میں ان کے خاص قابل قدر نظریات، اصول تفسیر و اصول حدیث میں خاص تحقیقات، جہاد کا جوش، حکومت اسلامیہ کی خلافت راشدہ کے اصولوں پر تشکیل و تاسیس وغیرہ وغیرہ اتنے کمالات و خصائص ہیں جو اہل نظر و فکر کے لیے اور اہل دل و اہل ذوق ارباب قلم کے لیے کافی جولان گاہ تحقیق و تدقیق ہیں۔ حضرت موصوف کیا تھے؟ خدائے تعالیٰ کی ایک حجت قاطعہ تھے جو 12ویں صدی میں ہندوستان میں ظاہر ہوئی۔ ہماری بساط ہی کیا ہے کہ ہم ارباب نظر کے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات کے کسی شعبے پر ایسا کچھ کہہ سکیں کہ حق ادا ہو سکے۔ اگر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے بارے میں بات ہو تو ہم اس بارے میں خصوصی طور پر کچھ نتائج پر پہنچتے ہیں۔ پہلا کہ ائمہ اربعہ کے اختلافات کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تشفی ہو گئی ہے اور اس کا صحیح منشا بھی سمجھ گئے ہیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو وصیت فرمائی ہے کہ مذاہب اربعہ کے دائرے سے باہر نہ نکلیں اور جہاں تک ممکن ہو ان میں تطبیق دیں۔ تیسرا، آپ کو اپنے طبعی رجحان یا میلان کے خلاف ان مذاہب کی تقلید پر مامور کیا گیا۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ فروعی مسائل میں بھی حنفیہ کے خلاف نہ کریں جب تک کہ صراحتاً کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے علوم و فہم سے نوازا جس کے ذریعے ہندوستان میں رائج حقیقت کی اصلاح کر سکے۔ عام حنفی علماء کے غلو سے جو اس کے حقیقی خد و خال چھپ گئے ہیں اس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ واضح کر سکیں۔ حنفیہ اور شافعیہ جس پر متفق ہوں اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہیں۔ اگر ان میں اختلاف ہو تو اس جانب کو اختیار کرتے ہیں جس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ مجتہدین کی اتباع ضرور کرتے ہیں اور متاخرین کی تخریجات جو وہ قدماء کے کلام سے کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ اسے بھی آپ قبول کریں۔ ان نتائج میں غور کرنے سے یہی معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ النفس حنفی محدث ہیں اور ان فقہا محدثین کے زمرے میں ہیں جو قوی و ضعیف، صحیح و غلط اور راجع و مرجوح میں پوری بصیرت کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان میں اس درجے کا کوئی حنفی محدث اور فقیہ النفس محقق دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ حضرت شاہ صاحب کے فقہی مسلک کو سمجھنے کے لیے آپ کی علمی تاریخ کا پیش نظر ہونا بھی ضروری ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ممدوح نے شروع میں حضرت والد ماجد، شاہ عبد الرحیم اور دیگر علماء وغیرہ سے علوم حاصل کیے اور فقہ حنفی پڑھا، اور جب تک ہندوستان میں تھے اور حرمین شریفین کی زیارت کو نہیں گئے تھے آپ پر فقہ حنفی کا اثر تھا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے اور شیخ ابو طاہر کردی شافعی سے تلمذ ہوا تو اس کے بعد فقہ شافعیہ کا اثر بھی ساتھ آ گیا، اور کتاب الام جو امام شافعی کی کتاب ہے اس کے مطالعے سے فقہ شافعیہ کا اثر اور بڑھتا گیا۔ آخر میں امام مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور موطا کتاب پڑھی اور اس کے عربی و فارسی میں 2 شرحیں مختصر لکھی بھی، اور اسی کی وجہ سے مذہب مالکی کا اثر بھی آپ پر چڑھا۔ لیکن آپ اکثر امام مالک کا مذہب موطا کی روایتوں ہی کو ٹھہراتے ہیں، حالانکہ مالکیہ میں بہت سے موطا کے اقوال مہجور ہیں اور مذہب میں داخل نہیں ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب حقیقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی فرع ہے، بلکہ ظاہریت و اجتہاد میں ایک برزخ ہے۔ مشکل سے امام احمد کا کوئی ایسا قول ملے گا جو مذہب شافعی میں کوئی روایت اس کے مطابق نہ ہو۔ غرض اس طرح سے آپ کی طبیعت پر مذاہب اربعہ کی فقہ اثر انداز ہو گئی اور اس کی خواہش ہوئی کہ ایک ایسا جامع مسلک اختیار کیا جائے جس کے ذریعے مذاہب میں تطبیق و توفیق ہو جائے۔ سارے احکام کے ذخیرہ میں 20 مسئلے ایسے نہیں ملیں گے جس میں امام ابو حنیفہ منفرد ہوں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول
یا ابو یوسف و محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول امام شافعی رحمۃ اللہ کے موافق موجود نہ ہو، اس لیے آپ نے جامعیت مذاہب کا یہ مسلک اختیار کیا، لیکن اس طرح پر کہ اس جامعیت کو اختیار کر کے بھی آپ حنفی رہ سکیں۔ حضرت شاہ صاحب کے لیے یہ فخر کافی ہے کہ مختلف فضائل و کمالات کے ساتھ مدارک اجتہاد ائمہ کے منشاء اختلاف کو وہ سمجھتے ہیں اور ترجیح و تمییز پر بصیرت کے ساتھ قادر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ مفتی، فقیہ اور فقیہ محدث کے درجے میں ایک جلیل القدر، دقیق النظر، فقیہ، واسع الاطلاع محدث ہیں۔ اس موضوع کے اطراف و جوانب ابھی بہت کچھ تشنۂ تحقیق ہے۔ نیز حضرت شاہ صاحب کے مسلک کے متعلق آپ کی تصنیفات میں بہت کچھ ذخیرہ اس کے علاوہ بھی موجود ہے، لیکن اس وقت، اس فرصت میں، اس مختصر سے وقت میں میں یہی کفایت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب کی زندگی کے بارے میں جو کچھ تھوڑی بہت معلومات ہیں وہ آپ تک میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔